الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 67 تصوف، احیاء العلوم، جلد نمبر 4۔ اس میں آج انشاء اللہ تعالی توحید اور توکل کا بیان پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ کم و بیش 137-38 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کو انشاء اللہ تعالی ہم 2 لیکچرز میں مکمل کریں گے۔ آج کا لیکچر ہو سکتا ہے تھوڑا مختصر ہو، یعنی کہ کم صفحات اس میں ہوں۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاء اللہ تعالی زیادہ کور کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو یوں اللہ کی رحمت سے لیکچر نمبر 69 اس سے ہم انشاء اللہ تعالی آخری جلد نمبر 5 جو ہے اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ عز و جل ہی کے لیے تمام تعریفیں، جو اپنی بادشاہت اور عظیم الشان سلطنت کے نظام کو بہترین انداز میں چلانے والا، عزت و عظمت میں منفرد و یکتا ہے، آسمان کو بغیر ستون کے بلند کرنے والا اور اس میں لوگوں کے رزق مقرر فرمانے والا ہے، جس نے عقل اور سمجھ بوجھ رکھنے والوں کی آنکھوں کو وسائل و اسباب کی طرف نظر کرنے سے روک کر اپنی ذات برحق کی طرف پھیر دیا اور ان کی ہمتوں اور ارادوں کو دوسری جانب متوجہ ہونے اور دوسرے پر اعتماد کرنے سے ہٹا دیا۔ عقل اور سمجھ رکھنے والے اسی کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل ایک ہے، بے نیاز ہے، وہی معبود ہے، اور انہیں یقین ہے کہ ساری مخلوق انہی کی مثل بندے ہیں جن سے رزق نہیں مانگا جا سکتا، کیونکہ ہر ایک ذرہ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے اور زمین پر چلنے والی ہر چیز کا رزق اسی کے ذمہ کرم پر ہے۔ اور جب انہیں درجہ یقین حاصل ہو گیا کہ وہی اپنے بندوں کے رزق کا ضامن اور کفیل ہے، تو انہوں نے اسی پر توکل کیا اور کہا اللہ عز و جل ہمیں کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز۔ بے شمار درود و سلام ہو ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جو باطل کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینے والے اور سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کرنے والے ہیں، اور آپ کی مبارک آل پر بھی خوب درود و سلام ہو۔ توکل کی اہمیت۔ توکل دین کی منزلوں میں سے ایک منزل اور یقین رکھنے والوں کے مقامات میں سے ایک مقام ہے، بلکہ یہ قرب الہی رکھنے والوں کے بلند درجات میں سے ایک درجہ ہے۔ توکل در حقیقت علم کے اعتبار سے پیچیدہ اور عمل کے اعتبار سے نہایت مشکل ہے۔ پیچیدہ اس لیے ہے کہ اسباب پر نگاہ رکھنا اور ان پر بھروسہ کرنا توحید میں شراکت ہے، جبکہ اسباب کو بالکل ہی چھوڑ دینا سنت سے منہ موڑنا اور شریعت کے خلاف ہے۔ نیز اسباب پر اس طرح اعتماد کرنا کہ انہیں اسباب ہی خیال نہ کیا جائے، عقل کے خلاف اور جہالت کے دریا میں غوطہ زن ہونا ہے۔ توکل کی تعریف اس طرح کرنا کہ وہ توحید اور شریعت کے تقاضوں کے عین مطابق رہے، انتہائی مشکل اور مخفی ہے۔ لہٰذا اس راز سے پردہ اٹھانے پر ایسے جید علماء ہی قادر ہو سکتے ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے
اشیاء کی حقیقتیں دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ ایسے علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے اس میں غور و فکر کرتے ہوئے خوب تحقیق کی، اور جو کچھ انہوں نے حق دیکھا اسے اسی طرح بیان کر دیا جیسا اسے بیان کرنے کا حق تھا۔ اب ہم ابتدا میں توکل کی فضیلت بیان کریں گے، پھر اس باب کے پہلے حصہ میں توحید اور توکل کا آپس میں تعلق، اور دوسرے حصہ میں توکل کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کے طریقے بیان کریں گے۔ باب نمبر 1، توکل کی فضیلت۔ اس میں 2 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل ہے توکل کی فضیلت کے متعلق آیات و احادیث۔ توکل کے متعلق 11 فرامین باری تعالی، تو ان میں سے ہم انشاءاللہ تعالی چند کا ترجمہ صرف پڑھیں گے۔ یہ میں اس لیے چھوڑ دیا کرتا ہوں کہ ہم اللہ کے فضل سے قرآن پاک جو ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں نا، اس میں بالاستیاب ساری آیتیں آ رہی ہیں، تو اگر ہم نے جہاں پر نہ پڑھی تو انشاءاللہ تعالی وہاں دیکھ لیں گے۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ دوسری، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ تیسری، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ توکل کے متعلق 6 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نمبر 3 ہے جو شخص سب سے تعلق توڑ کر اللہ عز و جل کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ عز و جل ہر مشکل گھڑی میں اسے کافی ہو جاتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ عز و جل سے تعلق توڑ کر دنیا کی جانب توجہ کرتا ہے، اللہ عز و جل اسے دنیا کے سپرد فرما دیتا ہے۔ ایک حکایت یہاں پر ہے، وہ انشاءاللہ تعالی روایت سنتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا جانے لگا تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی، آپ کو کوئی حاجت ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حاجت ہے لیکن تم سے نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا جب آگ میں ڈالنے کے لیے آپ کو پکڑا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس قول حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز، پر عمل فرمایا۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اور ابراہیم کے جو احکام پورے بجا لایا۔ اللہ عز و جل نے سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد، میرا جو بندہ مخلوق کو چھوڑ کر مجھ سے وابستہ ہو جائے اور پھر اہل زمین و آسمان میں سے کوئی اسے فریب دے تو میں اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہوں۔ توکل سے متعلق 7 اقوال بزرگان دین۔ نمبر 1 ہے حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے بچھو نے ڈس لیا، میری ماں نے مجھے قسم دی کہ تم ضرور اپنے ہاتھ پر دم کراؤ، تو میں نے دم کرنے والے کو جس ہاتھ پر بچھو نے کاٹا تھا اس کے بجائے دوسرا ہاتھ پکڑوا دیا۔ اللہ اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہ کمال توکل تھا، اور ماں کا کہنا بھی مان لیا، بھی ہاتھ پہ دم کراؤ تو دوسرے ہاتھ پہ کرا لیا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 5 ہے حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ راضی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، بندے کو بعض اوقات بغیر طلب کے بھی رزق ملتا ہے، اور یہ اس بات پر دلالت ہے کہ رزق کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بندے کو تلاش کرے۔ دوسری فصل ہے توکل پر مبنی توحید کی حقیقت،
توکل کے 3 لوازمات۔ جان لیجئے توکل ایمان کا ایک حصہ ہے، اور ایمان کے تمام حصے علم، کیفیت اور عمل کے بغیر مکمل نہیں ہوتے۔ لہذا توکل میں بھی یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ علم توکل کی بنیاد، عمل اس کا نتیجہ، اور کیفیت سے مراد توکل ہے۔ علم سے کیا مراد ہے؟ علم جو کہ توکل کی بنیاد ہے، لغوی طور پر اسے ایمان سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ ایمان تصدیق ہے، اور جس چیز کی تصدیق دل سے کی جائے وہ علم ہوتا ہے، اور جب اس علم کو تقویت مل جائے تو اسے یقین کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یقین کے بہت سے درجات ہیں، لیکن ہم یہاں یقین کے صرف اسی درجہ کے متعلق گفتگو کریں گے جس پر توکل کی بنیاد ہے، کیونکہ جب تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو یہ تمہاری توحید کی ترجمانی کرتا ہے۔ اور جب یہ کہتے ہو لہ الملک، یعنی اسی کے لیے بادشاہی ہے، تو تم اس کی قدرت کاملہ پر ایمان لے آئے، اور تمہارا کہنا لہ الحمد، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اس بات کی طرف راہنمائی کرتا ہے کہ تم اس کے جود و سخا اور حکمت پر بھی ایمان لے آئے۔ لہٰذا جس نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے لیے ایمان کامل ہو گیا، جو کہ توکل کی بنیادی ضرورت ہے، یعنی اس کلمہ کا مفہوم دل میں راسخ اور غالب ہو گیا۔ توحید کو توکل کی بنیاد قرار دینے میں بڑی طویل بحث ہے، کیونکہ اس کا تعلق علم مکاشفہ سے ہے، لیکن چونکہ علم مکاشفہ کا تعلق کیفیت کے واسطہ سے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے، اور اعمال اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتے، لہٰذا ہم اتنی ہی مقدار میں توحید کے متعلق گفتگو کریں گے جتنا اعمال کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ورنہ توحید تو ایک ایسا وسیع و عریض سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ توحید کے درجات، توحید کے 4 درجات ہیں: اوپری چھلکا، پھر اندرونی چھلکا، یوں ہی مغز، اور پھر مغز کا مغز۔ کمزور ذہن والے اس کو اس مثال سے سمجھیں، مثلاً اخروٹ کے اوپر 2 چھلکے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ایک مغز ہوتا ہے، اور اس میں تیل ہوتا ہے جو مغز کا مغز ہے۔ پہلا درجہ، انسان زبان سے لا الہ الا اللہ کہے اور اس کا دل اس سے غافل ہو، یہ دل سے اس بات کا منکر ہو، تو یہ منافقین کی توحید ہے۔ دوسرا درجہ، زبان سے لا الہ الا اللہ کہے اور دل اس کی تصدیق کرے، جیسا کہ عام مسلمان اس کی تصدیق کرتے ہیں، یہ عوام کا اعتقاد ہے۔ تیسرا درجہ، انسان کشف کے ذریعہ نور حق کی مدد سے چیزوں کا مشاہدہ کرے، یہ مقربین کا درجہ ہے، جو جس طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں انہیں ہر چیز کا تعلق اللہ عز و جل ہی کی ذات سے نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چوتھا درجہ، انسان صرف ایک ہی ذات برحق کی جانب دیکھے، یہ صدیقین کا درجہ ہے۔ اصطلاح صوفیہ میں اسے فنا فی التوحید کہتے ہیں، کیونکہ صدیق صرف ایک ہی ذات کو دیکھتا ہے، یہاں تک کہ اپنی ذات کو بھی نہیں دیکھتا، اور توحید میں غوطہ زن ہونے کی وجہ سے جب اپنی ذات کو نہیں دیکھتا تو وہ اپنے نفس سے بیگانہ ہو جاتا ہے، یعنی مخلوق اور اپنے نفس کو دیکھنے سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ پہلے درجے والا صرف زبان سے توحید کا اقرار کرتا ہے اور دنیا میں تیر اور تلوار کے وار سے بچ جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس نے اظہار کر دیا نا میں مسلمان ہوں، تو اب مسلمان اس کو قتل نہیں کریں گے، اس کے ساتھ جنگ جہاد وغیرہ نہیں کریں گے۔ دوسرے درجے والا جو دل سے لا الہ الا اللہ کا مفہوم اعتقاد رکھتا ہے، اس کا دل اعتقاد کو نہیں جھٹلاتا، تو اس کے دل پر ایک گرہ لگ جاتی ہے جو کھل سکتی ہے نہ ہی ڈھیلی ہوتی ہے،
لہٰذا ایسا شخص اگر اسی عقیدہ پر مر جائے اور گناہوں کے سبب اس کا عقیدہ کمزور نہ ہو تو آخرت کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ کئی دھوکے اس قسم کے ہیں جن کے ذریعہ اس گرہ کو کھولنے یا کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، انہیں بدعت کہا جاتا ہے، جبکہ کئی ذرائع ایسے ہیں جن کے ذریعہ ان دھوکوں کو دور کیا جاتا ہے اور دل پر اس گرہ کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ اسے علم کلام کہتے ہیں، اس کے جاننے والے کو متکلم کہتے ہیں۔ یہ بدعتی سے ٹکراتا ہے، اس کا مقصد عوام کے دلوں پر موجود گرہ کو کھولنے والے بدعتی کو دور بھگانا ہے۔ کبھی متکلم کو موحد یعنی توحید کا اقرار کرنے والا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنے کلام کے ذریعہ کلمہ توحید کے مفہوم کی حفاظت کرتا ہے تاکہ عوام کے دلوں سے یہ گرہ کھل نہ سکے۔ تیسرے درجے والا جو کہ ایک فاعل حقیقی ہی کا مشاہدہ کرتا ہے، جب اس پر حق مکمل واضح ہو جاتا ہے تو اسے ہر چیز کا تعلق ایک ہی ذات کے ساتھ نظر آتا ہے، اشیاء کی مکمل حقیقت اس پر ظاہر ہو جاتی ہے، نیز وہ اس بات کا پابند نہیں ہوتا کہ لفظ حقیقت کے مفہوم کا اعتقاد رکھے، کیونکہ ہر مرتبہ عوام اور متکلمین کا ہے، اور اعتقاد کے معاملہ میں متکلم عوام سے الگ نہیں ہوتا۔ البتہ متکلم اس گرہ کو کھولنے والے بدعتی کی چال بازیوں کو دور کرنے والے کلام پر قادر ہوتا ہے۔ چوتھے درجے والے شخص کے مشاہدہ میں ایک ذات کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا، وہ تمام چیزوں کو کثرت کے بجائے ایک ہونے کے اعتبار سے دیکھتا ہے۔ یہ توحید کا انتہائی بلند درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد امام غزالی علیہ رحمہ اس پہ مزید سوال جواب وغیرہ کی صورت میں یہ گفتگو بیان فرماتے ہیں۔ توکل کس درجہ سے حاصل ہوتا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ اتنی وضاحت تو ضروری ہے جس سے توکل کی بنیادی کیفیت سمجھ میں آ سکے، تو میں کہتا ہوں کہ چوتھے درجہ میں غور و فکر کرنے کی اجازت نہیں، اور نہ توکل کی بنیاد اس پر ہے، بلکہ توکل توحید کے تیسرے درجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ پہلا درجہ منافقت ہے جو کہ صاف ظاہر ہے، جبکہ دوسرا درجہ اعتقاد ہے جو کہ عام مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ اس اعتقاد کو گفتگو کے ذریعہ پختہ کرنے اور گمراہیوں کی جال سازیوں سے بچانے کا طریقہ کتب عقائد میں موجود ہے۔ ہم نے اپنی کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد میں بقدر ضرورت اہم باتیں عقائد کے متعلق ذکر کی ہیں۔ میں یہاں آپ کو عرض کر دوں کہ بہار شریعت حصہ اول اللہ کے فضل سے اس میں عقائد کا تفصیلی بیان ہے۔ تیسرے درجے ہی پر توحید کی بنیاد ہے، کیونکہ صرف توحید کا عقیدہ رکھنے سے توکل پیدا نہیں ہوتا، لہٰذا ہم اس درجہ کی صرف اتنی وضاحت کریں گے جس کا توکل کے ساتھ تعلق ہے، مزید تفصیل کی اس کتاب میں بھی گنجائش نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تم پر واضح ہو جائے کہ فاعل حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ تمام مخلوق، رزق، موت و زندگی، تنگ دستی و مالداری، بلکہ ہر وہ شے جس کا کوئی نام ہے، اللہ عز و جل اکیلا ہی اسے پیدا فرمانے والا ہے۔ اور جب تم پر یہ بات واضح ہو جائے گی تو تم غیر کی جانب نہیں دیکھو گے، بلکہ تمہارا خوف، تمہاری امید، تمہارا اعتماد اور بھروسہ سب اسی ایک ذات کی جانب ہو جائے گا کہ وہی اکیلا فاعل حقیقی ہے، باقی سب اس کے تابع ہیں کہ اس کی زمین و آسمان کی عظیم و شان سلطنت کے ایک ذرہ کو بغیر اس کی اجازت کے حرکت نہیں دے سکتے۔ جب تم پر علم مکاشفہ کے دروازے کھلیں گے تو یہ بات تم پر خوب روشن ہو جائے گی اور آنکھ کے مشاہدہ سے زیادہ کامل ہوگی۔ اس مضمون کو پھر امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی مزید تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں، اور خلاصہ جو چند الفاظ میں نے آپ کو بیان کر دیا وہ انشاءاللہ تعالی اب تک کی جو گفتگو ہماری چل رہی ہے اس کے حوالے سے کافی ہے۔ آگے امام غزالی فرماتے ہیں کہ افعال کی نسبت خالق یا مخلوق کی طرف ہونے کی 14 مثالیں۔ اللہ عز و جل موت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت۔
تو یہ مطلب صرف 2 مثالیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، ان سے مطلب ہمیں یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ فاعل حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ موت کے فرشتے کی طرف جو ہم نے نسبت کی ہے وہ مجازی نسبت ہے، وہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی موت دیتا ہے، یعنی کہ روح قبض کرتا ہے۔ تو یہ ان آیات کا مقصد ہے۔ ایک عنوان ہے اللہ عز و جل نے اپنی ربوبیت کی گواہی خود دی۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں زمین و آسمان کی کئی نشانیاں اور دلائل ذکر کرنے کے بعد فرمایا، کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ اور فرمایا اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ عز و جل نے جہاں خود اپنے معبود ہونے کی گواہی ارشاد فرمائی، یہ آیت پچھلی آیت کے خلاف نہیں، کیونکہ دلائل دینے کے انداز مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا کئی طلبگار موجودات دیکھ کر معرفت الہی حاصل کرتے ہیں اور کئی طلبگار معرفت الہی حاصل کر کے موجودات کی پہچان حاصل کرتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب کو رب کے ذریعہ پہچانا، اگر میرا رب نہ ہوتا تو میں اپنے رب کو پہچان نہ پاتا۔ یہی مفہوم اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے۔ کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ محیی اور ممیت، اللہ عز و جل نے اپنے 2 وصف المحیی یعنی زندہ کرنے والا اور الممیت یعنی موت دینے والا بیان فرمائے، پھر انہیں 2 فرشتوں کے سپرد فرما دیا، جیسا کہ حدیث پاک میں زندگی اور موت کے فرشتے میں مناظرہ ہوا۔ موت کے فرشتے نے کہا میں زندہ کو موت دیتا ہوں، زندگی کے فرشتہ نے کہا میں مردہ کو زندہ کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے ان دونوں سے فرمایا تم دونوں اپنا کام کرتے رہو، میں نے تم دونوں کو اس کام کا پابند کر دیا ہے اور میں ہی زندگی اور موت دینے والا ہوں، اور میرے علاوہ نہ کوئی زندہ کرنے والا ہے نہ کوئی موت دینے والا۔ جب تم اس بات کو سمجھ جاؤ گے کہ فعل مختلف اعتبار سے استعمال ہوتا ہے تو اس طرح کے معنی میں کوئی ٹکراؤ نہ رہے گا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کھجور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اسے لے لو، اگر تم اس کے پاس نہ آتے تو یہ تمہارے پاس آ جاتی۔ یہ مطلب توکل کی حقیقت بیان ہو رہی ہے۔ حقیقی اور مجازی معنی یعنی کہ یہ پہلے بھی 2 آیات کی مثال سے میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ بعض چیزوں کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے وہ حقیقی نہیں ہوتی بلکہ مجازی ہوتی ہے۔ دوسرا باب ہے توکل کی وضاحت اور اس پر عمل کا طریقہ۔ پہلی فصل ہے توکل کی وضاحت۔ ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں کہ توکل 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، علم، کیفیت اور عمل۔ علم کی گفتگو مکمل ہو چکی ہے، اب کیفیت کی وضاحت ہوگی۔ توکل اس کیفیت کو کہتے ہیں جس کی بنیاد علم اور پھل یعنی عمل ہے۔ اہل علم نے اس کی کثیر اور مختلف تعریفات بیان کی ہیں، ہر ایک نے اپنے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے اس کی وضاحت دی ہے، جیسا کہ اہل تصوف کا طریقہ ہے، لہٰذا انہیں لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، البتہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں توکل وکالت سے بنا، جیسے کہا جاتا ہے ایک شخص نے اپنا معاملہ فلاں کے سپرد کر دیا، یعنی کہ دوسرے کو وکیل بنا دیا اور اس پر بھروسہ کر لیا۔ معاملہ جس کے سپرد کیا جائے اسے وکیل کہتے ہیں اور معاملہ سپرد کرنے والے کو متوکل کہتے ہیں۔ جب متوکل کا وکیل پر اطمینان اور بھروسہ ہو، کام میں کوتاہی کی تہمت لگائے نہ ہی اسے عاجز اور قصوروار جانے، یعنی وکیل پر دلی اعتماد ہو تو اسے توکل کہتے ہیں۔ یعنی کہ ایک دنیاوی مثال ہے نا، جس طرح ہم کسی کو اپنا وکیل بنا لیتے ہیں، ریپریزنٹیٹیو بنا لیتے ہیں، بھی یہ جو کہے گا وہ میرا ہی کہنا ہے، تو اتنا کسی پہ جب اعتماد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں توکل۔ پھر وکالت کی شرائط پہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے آگے۔ اطمینان اور یقین میں فرق ہے، یہ عنوان۔ اطمینان اور یقین 2 الگ الگ کیفیات ہیں، کئی جگہ یقین پایا جاتا ہے لیکن اطمینان نہیں، جیسا کہ اللہ عز و جل نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردے زندہ ہوتے
ہوئے دیکھنے کی دعا کی تاکہ خیال پختہ ہو جائے، کیونکہ دل خیال کی پیروی کرتا ہے اور اسی سے مطمئن ہوتا ہے۔ معاملہ کی ابتدا میں فقط یقین سے دل مطمئن نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اطمینان کے آخری درجہ تک پہنچ جائے، اور یہ اطمینان کبھی بھی ابتدا میں حاصل نہیں ہوتا۔ یوں ہی کئی جگہ اطمینان پایا جاتا ہے لیکن یقین نہیں، جیسے کسی یہودی نصرانی کا دل یہودیت نصرانیت پر مطمئن ہوتا ہے لیکن اسے یقین حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ لوگ اپنے گمان اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ رب عز و جل کی جانب سے ان کے پاس ہدایت آئی لیکن انہوں نے اسے منہ پھیر لیا، حالانکہ یہی ہدایت یقین کا سبب ہے۔ دوسرا سبب بہادری اور بزدلی دونوں کا تعلق فطرت سے ہے، اور بزدلی کے ہوتے ہوئے یقین کوئی فائدہ نہیں دیتا، لہذا توکل میں رکاوٹ کا ایک سبب بزدلی ہے۔ جس طرح مذکورہ چاروں باتوں پر یقین کی کمی توکل میں رکاوٹ کا ایک سبب ہے۔ آگے توکل کے 3 درجات کا بیان آ رہا ہے۔ پہلا درجہ وہی ہے جسے ہم نے بیان کیا کہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم پر بندے کا بھروسہ اور اعتماد ایسا ہی ہو جیسے کسی وکیل پر ہوتا ہے۔ دوسرا درجہ یہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، اس میں اللہ عز و جل کے فضل و کرم پر بندے کا حال اس طرح ہو جیسے بچے کا حال اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے، کہ کسی دوسرے کو پہچانتا ہے، نہ کسی دوسرے کی گود میں آتا ہے اور نہ کسی دوسرے پر بھروسہ کرتا ہے، اور جب ماں کو دیکھتا ہے تو فوراً اس کے دامن سے لپٹ جاتا ہے اور جدا نہیں ہوتا۔ اگر ماں کی غیر موجودگی میں کوئی پریشانی آ جائے تو سب سے پہلے ماں کو پکارتا ہے، اور دل میں سب سے پہلا خیال ماں کا ہوتا ہے کہ وہی اس کی فریاد سننے والی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کو ماں کی ذمہ داری اور شفقت پر ایسا اعتماد ہوتا ہے جسے وہ اپنی سمجھ سے خود جان لیتا ہے، بلکہ یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ اعتماد اس کی طبیعت بن جاتا ہے۔ اگر اس سے ان باتوں کی وضاحت پوچھی جائے تو ان الفاظ کی صورت میں نہ تو بیان کر سکتا ہے بچہ جو ہے، نہ اس کی تفصیل اپنے ذہن میں لا سکتا ہے، کیونکہ یہ سب باتیں اس کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ جو شخص اللہ کی جانب توجہ کرے، اسی کی طرف دیکھے، اسی پر اعتماد کرے، تو اس کی رغبت اللہ عز و جل کی جانب اس طرح ہو جائے گی جس طرح بچے کی رغبت اپنی ماں کی جانب ہوتی ہے۔ اب یہ شخص حقیقی متوکل ہو جائے گا کیونکہ بچہ اپنی ماں پر توکل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہترین طریقے سے امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ ہمیں مفہوم سمجھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ توکل کے ان دونوں درجات میں فرق یہ کہ دوسرے درجے کا متوکل اپنے توکل میں فنا ہو جاتا ہے۔ اچھا، تیسرا درجہ کیا ہے؟ یہ سب سے بلند درجہ ہے، یعنی اللہ عز و جل کے سامنے بندہ کی حالت ایسی ہو جیسے غسل دینے والے کے سامنے مردہ ہوتا ہے۔ ان دونوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ متوکل اپنے آپ کو مردہ دیکھتا ہے کہ قدرت ازلیہ اسے حرکت دیتی ہے، جس طرح غسل دینے والا مردے کو حرکت دیتا ہے۔ اسی بات پر اس کا یقین پختہ ہوتا ہے کہ حرکت، علم، ارادہ، قدرت اور سارے معاملات اللہ کی جانب سے ہیں، اور یہ سب معاملات زبردستی ہیں، لہٰذا وہ اپنے اوپر نافذ ہونے والے احکامات کا انتظار نہیں کرتا۔ اس درجہ کے متوکل کا معاملہ اس بچے کا سا نہیں جو اپنی ماں کی گود میں آتا ہے، اسی کو پکارتا ہے، اسی کے دامن سے لپٹتا ہے، اسی کے پیچھے دوڑتا ہے، بلکہ اس کا معاملہ اس بچے کی طرح ہے جو جانتا ہے کہ وہ نہ روئے تو بھی ماں اسے ڈھونڈے گی، دامن سے نہ لپٹے تو بھی ماں اسے اٹھا لے گی، دودھ نہ مانگے تو بھی ماں خود پہل کرے گی اور اسے دودھ پلائے گی۔ توکل کا یہ مقام تقاضا کرتا ہے کہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم اور عنایت پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ عز و جل سے کچھ مانگا جائے، نہ دعا کی جائے، کیونکہ جو چیز اللہ عز و جل عطا فرمائے گا وہ مانگی ہوئی چیز سے بہتر ہوگی،
اور وہ کئی نعمتیں دعا کرنے، سوال کرنے، ضرورت پڑنے سے پہلے ہی عطا فرما دیتا ہے، جبکہ دوسرا مقام دعا چھوڑنے اور سوال سے بچنے کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ صرف یہ تقاضا کرتا ہے کہ دوسرے سے سوال نہ کیا جائے۔ اللہ اللہ۔ پھر اس پر امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی چند سوال جواب لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری فصل میں بزرگان دین کی کیفیت کا بیان یہاں پر شروع ہو رہا ہے۔ ایک پہلی جو کیفیت ہے، یہ پہلا جو واقعہ، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ دیبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو یزید بسطامی قدس سرہ السامی سے پوچھا توکل کیا ہے؟ فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے دائیں بائیں درندے اور سانپ ہوں تو بھی تمہارے باطن میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ سیدنا ابو یزید بسطامی نے فرمایا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے جنت میں جنتیوں کو نعمتیں ملنے اور جہنم میں جہنمیوں کو عذاب ملنے میں سے کسی ایک بات کو پسند کیا تو تم توکل کرنے والے نہ رہو گے۔ سیدنا ابو موسیٰ نے جو کچھ فرمایا وہ توکل کا بلند ترین درجہ ہے، یعنی تیسرا درجہ ہے، جبکہ سیدنا ابو یزید بسطامی نے جو کچھ فرمایا وہ توکل کی جڑ یعنی علم کی بلند ترین قسم ہے کہ حکمت الہیہ کو جانا جائے۔ اللہ نے جو فیصلہ فرما دیا وہ ضرور ہوگا، پس عدل اور فضل کی جانب دیکھتے ہوئے جہنمیوں اور جنتیوں میں سے کسی ایک کو پسند نہ کیا جائے۔ یہ علم کی پیچیدہ قسم ہے۔ امام غزالی خود فرما رہے ہیں، آپ کو بھی مشکل لگ رہا ہوگا، مجھے بھی لگ رہا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ علم کی پیچیدہ قسم ہے اور اس کے بعد تقدیر کے پوشیدہ راز ہیں۔ حضرت سیدنا ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی گفتگو فرمایا کرتے تو اعلیٰ پائے اور بلند درجے کی گفتگو فرماتے ہیں۔ تو کہنے کا یعنی کہ یہی ہے کہ بزرگان دین کا توکل بہت مضبوط تھا کہ بندہ موذی جانوروں میں گھرا ہو پھر بھی ڈرے نہ، اس کا پکا ذہن ہو کہ اللہ نے بچانا ہے تو بچانا ہے، نہیں بچانا تو نہیں بچانا۔ سبحان اللہ۔ حکایت ہے نمبر 3، حضرت سیدنا حمدون سے کسی نے توکل کے بارے میں پوچھا تو فرمایا اگر تمہارے پاس 10,000 درہم اور تم پر 1 درہم کا چھٹا حصہ قرض ہو تو بے فکر نہ ہونا کہ موت آ جائے گی اور تمہارے ذمہ قرض باقی رہ جائے گا، اور اگر تم پر 10,000 درہم قرضہ ہو اور مرتے وقت ادائیگی کے لیے کچھ نہ چھوڑا ہو تو اللہ سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ وہ تمہارے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے گا۔ یہ قول اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ عز و جل کی قدرت کاملہ پر ایمان لانا اور ظاہری اسباب کے علاوہ پوشیدہ اسباب پر بھی ایمان لانا توکل ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری قول تھوڑا اس میں مطلب زیادہ باتیں ہیں، ہاں اسی پر انشاءاللہ تعالی ہم اپنی گفتگو آج سمیٹتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ کرشی فرماتے ہیں، بلکہ سیدنا عبداللہ کرشی سے کسی نے توکل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا ہر حالت میں اللہ عز و جل سے تعلق قائم رکھو۔ عرض کی گئی کچھ اور بتائیے؟ فرمایا جو سبب کسی دوسرے سبب تک لے جائے اسے چھوڑ دو، یہاں تک کہ بھروسہ ہو جائے کہ تمام کاموں کو سنبھالنے والا اللہ ہی ہے۔ پہلا قول توکل کے تینوں درجوں کی جانب اشارہ کرتا ہے، جبکہ دوسرا قول صرف تیسرے درجے کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم کے توکل کی طرح ہے، جب سیدنا جبریل علیہ السلام نے ان سے عرض کیا تھا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا لیکن تم سے نہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام حاجت ظاہر فرماتے تو یہ ایسا سبب تھا جو دوسرے سبب تک لے جاتا۔ جبریل علیہ السلام انہیں آگ میں ڈالے جانے سے بچا لیتے۔ آپ نے جبریل علیہ السلام پر بھروسہ نہیں کیا کہ اللہ عز و جل ہی کاموں کو سنوارنے والا ہے، اگر وہ چاہے گا تو حضرت جبریل کو اس کام کے لیے مامور کر دے گا۔
یہ وہی کیفیت ہے جو حیران ہو جانے والے شخص کی ہوتی ہے کہ وہ اللہ پر توکل کے معاملہ میں اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، دوسری جانب توجہ بالکل نہیں کرتا۔ یہ کیفیت بہت کم پائی جاتی ہے، اگر پائی بھی جائے تو زیادہ دیر اس کا رہنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں خوب علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے، یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔